آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلا بس یہ یاد دہانی رکھیں کہ جو آخری آیت تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب پر گواہ بنایا گیا ہے، اور سورہ بقرہ کی اس آیت کو یاد رکھیں جسے ہمیں ساری انسانیت پہ گواہ بنایا گیا ہے۔ اور گواہی کے معاملے میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں بھی گواہی لے لی اپنے مخاطبین سے کہ کیا میں نے حل بلغت رسالتہ، کیا میں نے اس کی رسالت جو ہے وہ تم سب تک پہنچا دی ہے؟ تو سب لوگوں نے ان کی تو گواہی دے دی کہ ہاں آپ نے تو گواہی کا حق ادا کر دیا اور آپ نے رسالت پہنچا دی اور آپ نے کوئی بات جو ہے وہ مخفی نہیں رکھی اور ہر چیز کو واضح کر دی۔ بس یہ اپنے آپ کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جہاں تک میرا اثر پہنچتا ہے، جہاں تک میرا دائرہ اختیار اور دائرہ کار ہے، کیا میرے مخاطبین، میرے متعلقین، کیا وہ میرے بارے میں یہ گواہی دے دیں گے کہ میں نے ان تک اللہ کی بات پہنچا دی اور بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ بس یہ ایک سوال ہے جو اپنے ذہنوں میں ضرور سامنے رکھیں، بلکہ لکھ کے رکھ لیں تو زیادہ اچھا، تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے۔ اس میں ہمارے جائے کار بھی آ جاتی ہے، جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں بھی یہ حق ہے، جہاں پر ہمارے رشتہ داروں میں بھی یہ حق ہے، سب جگہوں پہ یہ اس چیز کو یقینی بنانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال کسی کی طرف سے آیا تھا، جب ملکیت کی بات ہوئی کہ ملکیت جو ہے وہ متعین ہونا بڑا ضروری ہے، چاہے وہ بالکل نوزائیدہ بچہ ہو۔ اس سلسلے میں وضاحت، ان کو یہ کنفیوژن تھی سوال کرنے والوں کو کہ جو تحائف ملتے ہیں وہ عام طور پر فیملی کو ملتے ہیں، خاندان کو ملتے ہیں، تو ان کی کیا صورت ہوگی؟ تو تحائف جو ہیں وہ ان کے بارے میں فقہا کا یہی ہے کہ اگر کوئی آتا ہے اور آپ کے لیے لے کر آتا ہے، تو اگر وہ مطلب شوہر کے رشتہ داروں میں سے یا اس کے متعلقین میں سے کوئی ہیں تو وہ شوہر کی ملکیت سمجھی جائے گی چیز، اور اگر بیوی کی تعلق والوں میں سے کوئی لے کے آتا ہے تو وہ بیوی کی ملکیت ہوگی۔ حتیٰ کہ نوزائیدہ بچوں کے لیے بھی جو تحائف آتے ہیں ان کے بارے میں بھی فقہا نے نہایت وضاحت سے یہ لکھا ہے کہ بچے کی ملکیت قرار دینے میں ذرا احتیاط ہی رکھیں۔ مطلب اگر تو اسے وراثت میں کوئی حصہ مل رہا ہے وہ تو الگ بات ہے، یا اس کی کوئی اس طرح کی ملکیت ہے، اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا، لیکن جو تحائف آ رہے ہیں ان میں بچے کو نہ دینے والا کہے کہ یہ اس بچے کا ہے، اور نہ لینے والے جو ہیں وہ بچے کی ملکیت اس کو ڈکلیئر کریں، اس لیے کہ بچے کی اگر ملکیت کر دی گئی تو پھر نہ ماں کو اس میں دخل اندازی کا کوئی حق رہ جاتا ہے اور نہ باپ کو اس میں دخل اندازی کا حق رہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نہ پھر اس کپڑے کو فرض کیا وہ کپڑا ہی ہے تو نہ اس کو صدقہ کیا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ملکیت ٹرانسفر کرنے کے لیے یا اس کو کسی اور کو دینے کے لیے اس چیز کو، وہ تو پھر مالک کی مرضی ضروری ہوتی ہے نا، تو بچہ تو ابھی اجازت دینے کا اہل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں بھی فقہا نے بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہے کہ جو ماں کی طرف کے لوگ جو ہیں وہ بچے کے لیے کوئی تحائف لے کر آئیں گے تو وہ ماں ہی کی ملکیت سمجھی جائے گی، اور جو باپ کی طرف سے تحائف لے کر آئیں گے وہ باپ ہی کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ تو کیونکہ ظاہر ہے بچے کے تو ابھی کوئی ایسے روابط کانٹیکٹس نہیں ہے کہ کوئی اس کو براہ راست تحفہ ملے، تو تحائف جو ہیں وہ ماں یا باپ ہی کی وجہ سے ملیں گے، تو ان کی ملکیت اس لحاظ سے متعین ہوگی۔ تو اب ماں جو ہے اگر وہ اس کی طرف کے رشتہ دار کو لائے تو اب ماں کی مرضی ہے، اب وہ اس لباس کو کسی دوسرے بچے کو دے دے، یا مطلب ہم دیتے ہی ہیں ایک دوسرے کو، اور پھر یا پھر صدقہ کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور باپ کا ہے تو اگر باپ کی ملکیت ہے، عام طور پہ باپوں کو تو ان چیزوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی، تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ باپ سے اس بات کی اجازت لے لیں کہ یہ جو ہے کیا میں دے دوں۔ مطلب یہ ان چیزوں کو تھوڑا باریکیوں میں دیکھنا چاہیے اور ان کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط
او لامس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا. یہ اس لحاظ سے بڑی اہم آیت ہے کہ ایک تو نماز کی تاکید ہے کہ نماز جو ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوش و حواس سے پڑھنی چاہیے، اس میں پوری حاضری ہو، ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر سمجھے، اور اس حد تک کہ کسی طرح کا نشہ نہ ہو. نشے کی پہلے بھی آیت آ چکی ہے جو سورہ بقرہ میں، اس میں تو صرف اتنا ہی کہا گیا تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں، اور کہا گیا ہے کہ ان دونوں کا نقصان جو ہے وہ نفع سے بہت زیادہ ہے. تو اب یہاں پر یہ دوسرا سوال دوسرا ہے کہ کم از کم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا. اب جو بہت محتاط لوگ تھے وہ تو پھر فوراً نماز آ گئے، اس لیے کہ کون سا وقت ہوگا کہ جب پی جائے اور نشہ اگلی نماز تک نہ رہے. اس لحاظ سے بہت سے لوگوں نے تو یہ آیتیں ہی چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جب سورہ مائدہ کی آیت آئی جس میں واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ بس باز آ جاؤ، کسی حال میں کسی وقت بھی نہیں نشہ آور کوئی چیز استعمال کی جا سکتی. اور نشہ آور اشیاء کے بارے میں تو یہ بات طے ہے کہ جس چیز کی بڑی مقدار نشہ کرتی ہے اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے. اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی خوبی یہ ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا بات کر رہے ہو. یہ ایک گفتگو ہے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے. تو صلاۃ میں نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر سمجھے، بلکہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، جو اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ذہنی طور پہ اسے حاضر ہونا چاہیے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس معاملے میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ بار بار توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکتی ہے. تو بس ہمارے استادوں نے یہی بتایا کہ اب ہم کمزور لوگ ہیں، اب کمزوریوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے، تو بس اتنی تو کم از کم کوشش کرو کہ بار بار جو ہی راستے سے ہٹے، جو ہی غفلت کاری ہو، پھر اس کو پلٹ کے واپس لے آؤ، پھر دیکھو. تو یہ کشمکش جو ہے نا پوری نماز میں چلتی ہی رہتی ہے. بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ایسی ہی قبول کر لیں. تیسری چیز جو ہے نماز میں وہ یہ ہے کہ طہارت حاصل ہو. اب طہارت جو ہے وہ بھی ظاہری بھی ہونی چاہیے اور باطنی بھی. باطنی طہارت یہ ہے، طاہر اس کو کہیں گے کہ بندہ جو ہے اس کے دل میں اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی محبت کا احساس تک نہ ہو. اس وقت وہ سمجھ لے کہ میں سب سے کٹ کر صرف اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں اور وہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. چونکہ نماز کا وقت آ گیا اس لیے میں نے باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. اب مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے کوئی بات نہیں، رونے دیں، نماز پڑھیں. الا یہ کہ بھئی کوئی ایسی اس کی ضرورت ہے جو اس سے پوری کرنی ہے، پھر وہ پوری کر کے نماز پڑھ لیں تاکہ تشویش نہ ہو. یہ جو سکارا ہے اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ کوئی کسی اور طرح کی تشویش بھی حتی الامکان جو ہے رفع کر لینی چاہیے نماز کے پڑھنے سے پہلے. مثلا اگر بھوک بہت زیادہ لگی ہو تو چلو کھانا کھا لو، کھانا تیار ہے، اور تمہیں تو یہ نہ ہو کہ نماز میں کھانا ہی تمہیں یاد آتا رہے. اور اسی طرح اگر کوئی اور ایسی فطری ضرورت ہے تو اس کو پہلے پورا کر لو، ایسا نہ ہو کہ اس کی شدت کی وجہ سے نماز کی توجہ خراب ہو. بالکل اسی طرح اگر بچہ ہے اور اس کی کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جس کو فوری پورا کرنا ہے تو پھر اس کو پہلے پورا کر لیں تاکہ نماز پڑھیں. اور نماز کے بارے میں ابھی آگے بھی بات آئے گی کہ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ لازم ہے، اور وقت جو ہے وہ کوئی مختصر نہیں ہے، ہر نماز کا اچھا کھلا وقت ہوتا ہے. ایک بات بس اس میں اور ہے کہ فرض نماز جو ہے نا اس کے لیے یہ سارے احکام ہیں. نفل نماز میں تو گھر میں شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے کہ اگر نفل نماز جو ہے نفل روزہ یا نفل نماز، اس میں تو اگر شوہر یہ کہے کہ بھئی اس کے پاس بیٹھو یا وہ کوئی کسی کام کا حکم دے دے تو وہ فرض ہو جاتا ہے پھر اس. البتہ فرض نماز ادا کرنی ہے تو اس کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ روکے تب بھی پڑھنی. تو اچھا، پھر ہم طہارت کی بات کر رہے تھے. تو طہارت میں یعنی پہلی چیز تو یہی ہے کہ بندہ پر اللہ کی محبت غالب ہو،
ذہن جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو. ہر طرح کے لوگوں کے لیے جو غیلا وہ بھی نکال دو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یکسوئی ہونی ہے، بلکہ دل کو اتنا صاف رکھنا ہے کہ بس مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کسی سے گلہ نہیں رکھتی. کیونکہ دیکھیں غیلہ جو ہے نا یہ اتنی خراب چیز ہے کہ یہ تو جنت میں لے جانے سے بھی رکاوٹ بن جائے گی آخرت میں. اگر باقی سارا حساب کتاب صحیح بھی ہوا اور دل میں کسی کے لیے غیل ہے تو روک لیا جائے گا جب تک اس غیل کو نکال نہیں دیا جاتا. تو غیل تو پھر نماز کے لیے بھی بڑی مطلب اس کی قبولیت میں بھی بس مسئلہ نہ بن جائے. اس لیے حتی الامکان نماز پڑھتے ہوئے جب بندہ کہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو بس اپنی خواہش کو بھی نکال دیں، اپنے لوگوں کے گلے شکوے بھی نکال دیں اور دل اور دماغ کو پاک صاف کر لیں. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری پاکیزگی حاصل ہو. اچھا یہ طہارت جو ہے یہ ملکوتی صفات میں سے ہے، یعنی فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ ہر وقت پاک رہتے ہیں، انہیں کسی طرح کی جنابت یا غلاظت لاحق ہی نہیں ہوتی. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی پاک صاف ہوا ہے. تو یہ انسان جو ہے نا، ہم جو ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ملکوتی صفات بھی دی ہوئی ہیں اور بہیمی صفات بھی دی ہوئی ہیں. بہیمی صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جانوروں کی ہیں، کہ ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہماری اور ضرورتیں بھی ہیں، تو مطلب اس طرح ہم پر ناپاکی بھی طاری ہو جاتی ہے، خیالات بھی ناپاک ہو جاتے ہیں اور جسم بھی ناپاک ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں میں ہم جب نماز کم از کم پڑھنے لگے ہیں نا تو اس وقت تو بالکل طہارت کی حالت ہونی چاہیے. یعنی ہر طرح کا اگر جنابت ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اگر ویسے وضو جو ہے نہیں ہے تو وضو کر لیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ بندے کی یعنی انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بہیمی تقاضوں کے باوجود وہ ملکوتی صفات اپنائے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرے. ہم ابھی فی الحال صرف ملکوتی صفات میں سے صرف طہارت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بندہ اگر ہر وقت پاکی کی حالت میں رہے نا، کہ جو ہی ناپاکی ہوئی ہے یا وضو خطا ہوا ہے تو فوراً وضو کر لے، ہمیشہ باوضو رہنا، یہ بہت بڑی صفت قرار دی گئی ہے. حتیٰ کہ اس کو جنتیوں کے کام صفت کہا گیا، جنت میں بھی تو طہارت ہی ہوگی نا. تو اس لیے اس کا بہت یہ اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ وہ صورتیں بتا دی گئی ہیں جن میں غسل یا وضو جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے. اب اس میں جو ایک سہولت دی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ سہولتیں دیتے ہیں اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اس سے خیر اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتے ہی ہیں. اس سے جو ایک میں اپنے لیے نقطہ لیتی ہوں وہ یہ کہ مجھے بھی پھر دوسروں کے لیے آسانی ہی کا سبب بننا چاہیے، مجھے کسی کے راستے میں مشکلیں نہیں ڈالنی چاہیے. خیر یہ ایک ضمنی بات ہے. اب یہاں پر جو آسانی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو پانی حاصل نہیں ہے اور یا پھر پانی کے استعمال سے کسی تکلیف کا اندیشہ ہے. اس لیے دو صورتیں ہیں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ سفر میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ پانی نہ حاصل ہو. شہروں میں بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بھی پانی، اب ہمیں جس طرح نلکوں پر انحصار ہے اور نلکوں میں پانی نہیں آ رہا اور کسی وجہ سے رکھا بھی نہیں ہے کوئی محفوظ، تو پھر جو ہے نا تیمم کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نماز کا وقت آ جائے تو پانی کی تلاش جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، وہ فرض ہے. حتی الامکان کوشش کریں کہ پانی مل جائے، ادھر ادھر سے کم از کم اتنا مل جائے کہ پاکی حاصل کی جا سکے. لیکن اگر پانی نہیں مل رہا تو نماز کو وقت سے مؤخر نہیں کیا جا سکتا، نماز اپنے وقت ہی پر ادا کرنی ہے. تو وقت پر ادا کرنا اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے ہمیں یہ تیمم کی اجازت دے دی گئی. تو تیمم جو ہے وہ نہایت آسان کام ہے اور اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ تیمم جو ہے صعیدن طیبن، اس سے کیا جائے گا. صعید کہتے ہیں ہر غبار والی چیز کو. تو یہ سطح زمین کی وہ مٹی جس پر دھوپ چھوپ پڑتی رہتی ہے وہ اس کو پاک ہی سمجھا گیا ہے. تو اگر ویسے بھی غبار ہے یا مٹی جو ہے وہ پتھر کی صورت میں تب بھی وہ اس کو صعید ہی کہا گیا، وہ بھی صعیدن طیبہ ہے. تو اس پر سے بھی تیمم ہو سکتا ہے. تو تیمم جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے، بس ایک دفعہ صرف نیت دل کی ضروری ہے. اس کے بعد بس ایک دفعہ اس پر ہاتھ ماریں
اور پھر بس یہ تھوڑا سا فقہا میں مختلف آراء ہیں کہ کسی کا خیال ہے کہ بس صرف یہ کلائی تک ہاتھ جو ہے بس اتنا ہی کافی ہے، کوئی اس کو کونی تک سمجھتے ہیں، کیونکہ عربیوں میں مطلب عرب لغت میں عام طور پر ہاتھ جو ہے وہ انگلیوں سے لے کر کوہنی تک ہاتھ ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہاں پہ ایدیکم ہے تو ایدی میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوہنی تک ہوگا، اور بس ایک ہی دفعہ مار کے ہاتھوں کو اسی طرح خلال کر کے اور کونی تک ان دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں اور پھر چہرے پر پھیر لیں تو تیمم ہو جائے گا، اس میں لوٹ پوٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب یہ اتنی مجھے وضاحت اس لیے کرنا پڑی ہے کہ میں بہت ساری کلاسوں میں جب یہ پوچھنی ہوں تو بچوں کو تیمم کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تیمم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسی طرح مرض کی حالت میں ہم ڈاکٹروں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی کوئی ایسی پٹی ہوئی ہے یا کوئی پلستر وغیرہ ہے تو مریض کو بتایا جائے کہ بھائی تم اس کے اوپر مسح کر لینا یا بس تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ بھائی کوئی اگر وینٹیلیٹر پہ بندہ ہے یا کسی طرح تو نماز تو اس کو پڑھانی ہے نا وقت پہ، تو اس کو تیمم کروا دیں، بلکہ یقینی بنائیں جو ایسی ڈیوٹیوں پر ہیں کہ بھئی اس کو تیمم کروائیں اور اسے کہیں کہ وہ وقت پہ نماز پڑھ لیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا پھر وہ گمراہی کے خریدار بنتے ہیں، اور نہ صرف خود خریدار بنتے ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اس راستے سے ہٹا دیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ تمہارے دشمنوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اللہ ہی کافی ہے کہ اسے ولی بنایا جائے اور مددگار بنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمکش تو سارا وقت رہے گی، اس لیے ہمیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے اپنے دشمنوں کو پہچانے میں۔ جو مجھے اللہ کے راستے سے ذرا سا بھی ہٹاتا ہے یا اس کی محبت مجھے ہٹاتی ہے تو اسے پھر اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اعداؤکم کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں پتہ ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بعض کا تمہاری اولاد اور تمہارے ازواج بھی تمہاری اعداء بن جاتے ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لہم وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بات کو اپنے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں یا اس کا تلفظ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے کوئی برے معنی نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے تو جو بھی کرتے ہیں، مجھے جو اپنے لیے نقطہ ملتا ہے وہ یہ کہ مجھے اپنے ایک ایک لفظ کی نگرانی کرنی، مجھے کوئی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالنا جس کا کوئی غلط مطلب نکل سکتا ہو، یعنی ہر لحاظ سے مجھے اپنے ایک ایک لفظ پر نگرانی رکھنی ہے، اس لیے کہ ایک لفظ بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق خراب کر سکتا ہے، ان کی نگاہوں میں مجھے گرا سکتا ہے۔ تو فی الحال ہم یہی کہتے ہیں، اور مثلا یہاں پر جو ان کی مثالیں دی گئی ہیں اس کو تو ہم دیکھتے ہی ہیں، تو اسے یہ نہ سمجھے کہ بس دوسرے ہی ایسے کرتے ہیں میں بھی ایسا کر سکتی ہوں، تو بس اپنے ایک ایک لفظ کی نگرانی کریں، ایسا نہ ہو کہ انسانوں یا اللہ کے سامنے شرمندگی ہو اور بندہ پھر معذرتیں پیش کرتا رہ جائے۔ صحابہ کرام کا رویہ تو یہ تھا کہ وہ اتنے نگران تھے اپنے الفاظ پر کہ وہ ان میں سے کئیوں کے بارے میں کہا گیا کہ 50 سال تک کبھی ہم نے کوئی ایسا لفظ ان کی زبان سے نہیں سنا جس پر انہیں بعد میں معذرت کرنا پڑے۔ تو ہم تو روز پتہ نہیں کتنے لفظ بول بیٹھتے ہیں پھر کہ نہیں میرا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ تو اپنے اس طرح کرنے کے بجائے پہلے ہی سوچ سمجھ کے منہ سے لفظ نکالنے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ایمان لے آؤ، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی قبل اس کے
کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. بے شک اللہ شرک کی مغفرت نہیں کرتا، یعنی اس کے ساتھ کوئی شرک کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں ان کی مغفرت ہو جائے گی. اور جو بھی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو فقد افترى اثما عظیما، اس نے تو پھر بہت ہی بڑا گناہ گھڑا. اب دیکھیں یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی ابدیت اختیار کی جائے، اس کے ساتھ محبت رکھی جائے، اس سے مقدس سمجھا جائے. تو یہ محبت اگر اللہ کے سوا کسی اور سے ہوتی ہے تو یہ بھی شرک ہی ہے نا. الہ ہوا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کوئی اپنے خواہش کو معبود بنا لیتا ہے اس نے بھی شرک کر لیا، کوئی ریا کر رہا ہے اس نے بھی شرک کر لیا. تو بس مجھے تو یہ بھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ بس کہیں یہ شرک کی تہمت ہمارے اوپر بھی نہ آ جائے، یہ الزام ہم بھی اس کا مصداق نہ بن جائیں. اس لحاظ سے اپنی سوچوں اور اپنے عمل کی ہر لمحہ جو ہے وہ حفاظت کی بڑی ضرورت ہے. اور اس کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت جو ہے وہ صرف کافروں یا یہود و نصارہ کے لیے ہے، کفار کے لیے ہے. یہ میرے لیے بھی ہو سکتی، میں بھی اس کا مصداق ہو سکتی. تو یہ ساری جو بار بار یہ یاد دہانی ہے یہ صرف اس لیے تاکہ میں جو ہوں نا وہ خود اپنے آپ کو راہ راست پر رکھنے والی بن جاؤں. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی پاکیزگی کا بڑا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ اس کا مطلب تزکیہ تو مطلوب ہے نا. یہ وہ کام ہے جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہم کام گنوائے گئے ہیں ان میں تزکیہ تو مطلوب ہے. اور تزکیہ کے حصول ہی کے لیے تلاوت اور تعلیم ہے کتاب کی اور حکمت کی. یعنی یہ تین ذرائع ہیں جن سے تزکیہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ کی کتاب کی تلاوت یعنی اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. اور تعلیم کتاب کی، اور حکمت یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کس موقع پر کیا ترجیح ہے اور کیا کام کرنا ہے اور کس سے رکنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، ان کی سمجھ آ جائے، اس کے مطابق بندہ کام کرے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پھر فیصلہ کرتا تزکیہ کا کہ کس کا تزکیہ ہو گیا کس کا نہیں ہوا. یہ فیصلہ صرف اللہ نے کرنا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا اسی کا ہوگا. پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب یہود کی اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس جنت میں جائیں گے، تو کہا گیا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجر عند ربہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ تزکیہ تو یعنی ہاں جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے بالکل جھکا دے، اس کے حضور جھک جائے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، اور پھر احسان کی روش اختیار کرے. اور احسان، اب یہاں پر ایک دفعہ پھر ہم دوہرا لیتے ہیں کہ احسان کی ایک تعریف تو وہی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر سمجھے، یا اس حد تک کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی ہوں. تو اسلام جو ہے اسلمہ، یعنی کم از کم اتنا تو سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا بس میں نے اس کو تسلیم کرنا ہے. یہی اسلام ہے. ایمان جو ہے مطلب ٹھیک ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت ہو، لیکن ایمان یہ ہے کہ جو حکم اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مجھے پہنچا، اب اس پر عمل کے لیے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، بغیر کسی تنگی کے میں وہ کرنے پر تیار ہو جاؤں. اور احسان کی روش اب یہ ہوگی کہ مجھے پورا شرح صدر ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں، میرے پاس کوئی دوسری آپشن تو ہے ہی نہیں، کوئی میرے پاس دوسری بات تو ہے ہی نہیں کہ میں کچھ اور بھی کر سکتی ہوں. اب اللہ کا اور اللہ کے رسول کا معاملہ جو میرے سامنے آ گیا، ان کا فیصلہ جو میرے سامنے آ گیا، ان کا قانون جو مجھے پتہ چل گیا، تو ظاہری امور میں باطنی امور میں تسلیم و رضا کی روش ہو کہ بس جو پتہ چل گیا میں نے وہی کرنا ہے. سمعنا و اطعنا، یہ ہے وہ اسلام، ایمان، احسان. تو جو یہ تین
مرتبے یا آپ کہہ لیں مرحلہ پورے کر لیتا ہے اور شرح صدر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بنا لیتا ہے تو حقیقتاً وہی ہے جس کا تزکیہ ہو گیا. اور تزکیہ تو وہ ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا بس کامیاب تو پھر صرف وہی ہے. یہ وہ مطلوب چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے. ہمارے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی یہ تزکیہ کا دعویٰ کوئی انسان نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتی کہ میرا ہو گیا یا نہیں ہوا یا فلاں کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. نہ میں دوسروں کے فیصلے کر سکتی ہوں نہ اپنے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہوں. یہ فیصلہ صرف اللہ رب العزت ہی کریں گے. اور حتمی فیصلہ جو ہے بہرحال جب ان کے سامنے حاضر ہوں گے تبھی پتہ چلے گا، جب سارے معاملات سامنے ہوں گے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا. اب یہ نا جو اللہ پر افتراء کرتے ہیں نا، یہ بہت ساری، مثلاً کوئی کہتا ہے بھئی فلاں تو بڑا پاک باز ہے، یہ فیصلہ تو پاک بازی کا تزکیہ کا اللہ نے کرنا ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ پاک باز ہے، یہ بھی گویا کہ اللہ پر جھوٹ کھڑا. تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اتنا تزکیہ اس کا ہو گیا؟ ظاہری معاملات دیکھ کے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. تزکیہ کے لیے تو باطنی امور کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. تو تزکیہ تو باطن اور ظاہر دونوں کا ہوگا نا. اسی طرح بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اس حد تک ہمیں محتاط رویے اختیار کرنے کی تنبیہ کی یا توجہ دلائی کہ اگر مطلب مجھے تو وہی یاد آتا ہے حضرت عثمان بن مظعون کا معاملہ کہ اب وہ مہاجر تھے، اولین مسلمانوں میں سے تھے جو شروع ہی میں ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی. ہجرت کے بعد مدینہ میں وہ ام العلاء خاتون کے گھر رہے. تو ان کا انتقال ہو گیا. غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، اس کے کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تجہیز و تکفین میں شرکت فرمائی، ان کے لیے دعائے مغفرت کی. ام العلاء کہنے لگی اللہ نے ان پر بڑی مہربانی کی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے؟ ان کا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے نہیں بتایا، لیکن جو میں ہمارے گھر رہتے تھے تو میں نے جو ان کے معاملات دیکھے ہیں، کثرت سے راتوں کو جاگتے، اللہ کے حضور قیام کرتے، کثرت سے روزے رکھتے، اور بہت ہی ان کے مطلب میں نے تو ان کے معاملات میں، ان کے روزمرہ کے مشاغل میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والی. اور پھر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ گمان میرا بھی ان کے بارے میں اچھا ہی ہے، لیکن کس کو اللہ تعالیٰ نے، کس پر اللہ نے مہربانی کی، کس پر اللہ نے مہربانی نہیں کی، یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کی کسی کے بارے میں بات کرنا کہ فلاں تو جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے، جہنم رسید ہو گیا، یہ ہمارا کام نہیں. یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا خام خواہ وقت بھی ضائع کرتی ہیں. بھئی یہ غلط لفظ منہ سے نکل گیا، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ ہاں بھئی تم نے کیسے یہ دعویٰ کر دیا، میں نے تمہیں بتایا تھا، تو یہ بڑی سخت بات ہو جائے گی. اچھا مزید اب جو دیکھیں یہ ساری وہ باتیں اب بتائے چلے جا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ایک لیڈر کی حیثیت سے، شہادت کی حیثیت سے، شہادت حق کی حیثیت سے چلنے والے کو پیش آ سکتی ہیں، اور اسے مطلب اپنے آپ کو سب سے زیادہ ایک نمونہ بنانا چاہیے تاکہ اس کا کردار لوگوں پر گواہ ہو. اب آگے بھی اسی طرح الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. مثالیں تو دوسروں کی ہی دی جا رہی ہیں، تنبیہ تو مجھے ہے نا. تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جبت اور طاغوت کے رویے اختیار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں یہ زیادہ ہدایت پر ہے ایمان والوں سے. اب بھائی اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. اور جس پر اللہ لعنت کر دے تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اب یہ جبت اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی تشریح تو سورۃ بقرہ میں بھی آ چکی ہے. طاغوت ہر وہ ہستی ہے، ہر وہ بندہ ہے، یا میں خود ہوں، میری خواہش ہے جو مجھے اللہ کے قانون سے ہٹا دے. اور جبت جو ہے اس کے بارے میں تقریباً سب نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد خواہ مخواہ کے جو ہم شگون لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو اب یہ ہو جائے گا،
تو شگون لینا، جادو کرنا، فالیں نکالنا، مطلب اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ مجھے کب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر چھت پہ کوا بولے تو مہمان آئے گا، یا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو یہ ہو جائے گا، تو فلاں ہو گیا تو یہ ہو جائے گا؟ مطلب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اسلام جو ہے نا ان باتوں سے، لا یعنی امور سے ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور یہی ہمارے اوقات کا ضیاع کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے مطلب بندہ مومن تو ان باتوں کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو طاغوت تو خیر میں خود بھی ہو سکتی ہوں اپنے راستے میں۔ اور تیسری بات یہاں پر پھر وہی کہ یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یعنی یہ دیکھیں، یہ جب بندہ تعلقات قائم کرتا ہے نا تو اس وقت اپنی ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ اہل ایمان کے مقابلے میں ہمیشہ کفار کا ساتھ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہم نے دیکھا، مثلا غزوہ احزاب میں یا غزوہ احد میں بھی، بلکہ جو یہود تھے چاہے وہ مدینہ میں رہتے تھے، ان کی ساری ہمدردیاں اور ان کی معاونتیں جو تھیں وہ مشرکین کے ساتھ تھیں جو حملہ آور تھے، اور غزوہ احزاب میں تو انہوں نے کھل کے ان کا ساتھ دیا۔ تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے خلاف جتنی قومیں متحد ہیں، اب تو خیر ہم خود بھی ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے، پتہ نہیں پھر اب ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ تو گویا کہ ہم انہیں زیادہ اہدا سمجھتے ہیں، زیادہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یعنی ساتھ دینا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ ہدایت پہ کون ہے، اس کا ساتھ دیں۔ تو اب یہود کا کفار یا مشرکین کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ کم از کم ان ایمان والوں سے زیادہ جو ہے نا ہدایت پر ہے، اس لیے وہ ان کا ساتھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کا بادشاہی میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا، یعنی ان کو بادشاہی میں کچھ حصہ ہوتا۔ اب یہاں پر بادشاہی سے مراد ہے کائنات کی بادشاہی، کائنات کی حکمرانی جو اللہ رب العزت کی ہے۔ تو وہ پوچھیں تو ان کا بھی کوئی حصہ ہے جو یہ خود یہ فیصلے کرتے رہتے ہیں؟ تو اگر ویسے واقعی ان کا کوئی حصہ ہوتا یا تھوڑا سا بھی ان کا اس میں کوئی بس چلتا ہوتا تو یہ تو انسانوں کو نقیرہ برابر کوئی چیز نہ دیتے۔ نقیرہ کہتے ہیں اسی سے نقارہ ہے نا، تو جس پہ مطلب ضرب لگاتے ہیں تو تھوڑا سی وہ وہاں پہ گروفس آ جاتا ہے، تھوڑا سا گہرائی سی ہو جاتی ہے۔ تو نقیرہ اس رکھنے کے لیے جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی تھوڑی سی اندر ہوئی ہوتی ہے، اس کو نقیرہ کہتے ہیں، اور وہ نہایت معمولی سی جگہ ہے۔ تو یعنی اتنی بھی چیز جو ہے نا نہ دیتے۔ اسی طرح اس نقیرہ میں جو کھجور کی گٹھلی کا نقیرہ ہے، اس میں ایک فتیلہ ہوتا ہے، یعنی ایک دھاگا سا ہوتا ہے۔ قرآن میں کسی جگہ پہ فتیلہ کے بھی لفظ آ جاتا ہے، تو یعنی فتیلہ برابر کسی کو نہ دیتے ہی آپ۔ تو یہ فتیلہ اور نقیرہ جو ہے یہ دونوں اصطلاحات کئی دفعہ استعمال ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔